تو حاصل یہ ہے کہ غیروں کے طریقوں پر نہیں چلنا چاہیے، وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو قرآن و سنت میں موجود ہے اور جو سلف سے ثابت ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ کے ابتدا وہ محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے، وہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، تو جس کو قمری حساب کہا جاتا ہے، اور سلف کے ہاں معمول بہا بھی یہی حساب تھا، قمری حساب، اگرچہ شمسی حساب سے حساب کتاب کرنا یہ بھی مباح ہے کہ جب بھی نیا مہینہ آتا یا سال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ روایت المعجم الاوسط میں علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اللہم ادخلہ علینا، اے اللہ تعالیٰ اس کو آپ ہمارے اوپر داخل فرما، بالامن والایمان، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ورضوان من الرحمن، اس حال میں کہ رحمان ہم سے راضی ہو، وجوار من الشیطان، اس حال میں کہ شیطان ہم سے دور ہو۔ تو اس دعا میں بھی ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی نئے مہینہ آتا ہے یا سال تبدیل ہوتا ہے تو دو کام کرنے چاہیے، ایک ماضی کا احتساب کرنا چاہیے، اور دوسرا کام یہ کرے کہ آئندہ وقت کے لیے لاہ عمل طے کرے۔ آج مسلمان غیروں کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح چیزیں مناتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، اور پھر اس میں جو شراب و کباب، گانے بجانے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ عزیز دوستو، آج 30 دسمبر ہے اور کل 31، اور پھر 1 تاریخ شروع ہونے والا ہے 2022 کا، گویا 2021 اختتام کو پہنچنے والا ہے اور 2022 شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر چند چیزیں ہمارے ہاں منائی جاتی ہے اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا بتوفیق اللہ تعالی وعونہ۔ دیکھیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی نیا مہینہ آتا یا سال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ روایت المعجم الاوسط میں علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ اللہم ادخلہ علینا، اے اللہ تعالیٰ اس کو آپ ہمارے اوپر داخل فرما، بالامن والایمان، امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، ورضوان من الرحمن، اس حال میں کہ رحمان ہم سے راضی ہو، وجوار من الشیطان، اس حال میں کہ شیطان ہم سے دور ہو۔ تو اس دعا میں بھی ایک سبق ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی نئے مہینہ آتا ہے یا سال تبدیل ہوتا ہے تو دو کام کرنے چاہیے، ایک ماضی کا احتساب کرنا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔ دیکھو، جب 1 مہینہ گزر جاتا ہے، 1 سال گزر جاتا ہے، دوسرا سال شروع ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی کا 1 سال گر گیا، آپ آخرت کے قریب ہو گئے۔ تو ماضی کا احتساب کرے کہ ماضی میں نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے، حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے،
اور غالباً حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا ہو جس طرح اس چیز پر میں بہت زیادہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہو کہ میری زندگی کے ایک دن گزر جاتا ہے اور عمل میں اضافہ نہیں ہوتا، تو اس پر میں نادم ہوتا ہوں، شرمندہ ہوتا ہوں۔ تو اگر سال گزر گیا تو آپ کی زندگی کا ایک سال گر گیا، اب ماضی کا احتساب کرے کہ میں نے اپنے رب کو ناراض تو نہیں کیا، میں نے حقوق العباد میں کتنی کوتاہی کی ہے، حقوق اللہ میں کتنی کوتاہی کی ہے، تو ماضی کا احتساب ہو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت فرماتے تھے، اے ابن آدم، تو ایام کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جائے تو سمجھ لے کہ تیری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، اور آپ کی زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، ایک سال گر گیا آپ کی زندگی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہے، اچھے اعمال سے اس کو مزین کرو، اچھے اعمال سے اس کو مزین کرو۔ تو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ ماضی کا احتساب ہو کہ 2021 میں نے کیا کیا ہے، کون سے اچھے اعمال کیے ہیں، اور کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو رب کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، رب کی گرفت کا سبب ہے، وہ کون سے اعمال ہے، ماضی کا احتساب کرے۔ اور دوسرا کام یہ کرے کہ آئندہ وقت کے لیے لاہ عمل طے کرے کہ آج تو صحت ہے، آج تو جوانی ہے، کل یہ جوانی اور صحت نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ایک چیز، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی بیماری سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو۔ وغناک قبل فقرک، اپنے غنا اور مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وفراغک قبل شغلک، اور اپنے فراغت کو، اپنی مشغولیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھو کہ آج صحت بھی ہے، جوانی بھی ہے، فراغت بھی ہے، لہٰذا اس کو میں اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ آئندہ کے لیے یہ لاہ عمل متعین کرے کہ وہ اعمال نہیں کروں گا جو رب کے ناراضگی کے اسباب ہے، وہ اعمال کروں گا جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، جس سے میرا رب ناراض نہیں ہوتا، ایسے اعمال کروں گا۔ تو یہ دو کام کریں، یہ کرنے کے کام ہے، ماضی کا احتساب ہو اور آئندہ سال کے لیے لاہ عمل متعین کریں کہ میں نے اپنی زندگی کیسی بسر کر دی ہے۔ یہ دو کام بہت زیادہ اس کا اہتمام کریں، آج سے ہی لاہ عمل متعین کریں، یہ ہے کرنے کے کام۔ اور اس دن نہ کرنے کے جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جب 31 دسمبر آ جاتا ہے تو لوگ 12 بجے تک انتظار کرتا ہے۔ جب 12 بجے بج جاتے ہیں، ایک دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، نئے سال مبارک ہو۔ اب یہ جو ہیپی نیو ایئر، نئے سال مبارک ہو، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ سال تبدیل ہوتے رہتے تھے، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ آپ کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے ایک دوسرے کو نئے سال کے آنے پر مبارکباد دی۔ یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس دن کو بطور جشن کے منایا گیا ہو، اس دن کو بطور یادگار کے منایا گیا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی سے کہا، اگر ہم اس طرح ایام کو عید مناتے اور تہوار مناتے
تو ہم اس دن کو بطور جشن کے مناتے، بطور یادگار کے مناتے جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ اتمام نعمت، اکمال دین، یہ خوشی کی چیزیں ہے، لیکن جب اس موقع پر تہوار نہیں بنایا گیا، اس موقع پر کوئی یادگار اور جشن نہیں منایا گیا، تو اور کون سا دن ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بطور یادگار کے منائیں؟ جب ایک چیز اسلاف سے ثابت نہ ہو تو پھر اس کو منانا یہ درست نہیں ہے۔ پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف میسج فارورڈ کرتے ہیں کہ جس نے بھی سب سے پہلے نئے سال کی مبارکباد قبول کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ تو پھر تو گناہ کے اوپر گناہ ہے کہ آپ نے ایسی بات کہی ہے کہ جس کی نسبت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر دی، اور آپ نے فرمایا لا تکذبوا علی لا تنسبوا الکذب الی، میرے طرف جھوٹ کی نسبت بھی نہ کرو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے فلیلج النار، چاہے کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ جو نیو ایئر نائٹ ہمارے ہاں منایا جاتا ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ عیسائی جو تھے 25 دسمبر کو کرسمس مناتے تھے، اور پھر اسی خوشی میں 31 تاریخ تک یہی کباب اور شراب کا دور چلتا، اور پھر جب سال تبدیل ہوتا تو پھر اور خرافات کے ارتکاب کرتے۔ آج مسلمان غیروں کی طرف دیکھتے ہوئے اس طرح چیزیں مناتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، اور پھر اس میں جو شراب و کباب، گانے بجانے کا بازار گرم ہوتا ہے۔ الامان الحفیظ 31 دسمبر کو رات کو 12 بجے کے بعد محفل سجتی ہے، اس میں ڈانس اور گانے ہوتے ہیں، شراب و کباب اور زنا ہوتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں۔ کس خوشی میں؟ کہتے کہ سال تبدیل ہو۔ ایسے احمق لوگ ہیں۔ سال تبدیل ہوا تو رونے کا مقام ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک سال گر گیا، سال گرا، اب ماضی کا احتساب کرے کہ جو زمانہ گزر گیا اس میں میرے نیک اعمال میں اضافہ ہو چکا یا نہیں۔ ہم احتساب کے بجائے خوشی مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں۔ تو برائے کرم ان چیزوں سے احتراز کریں۔ مسلمان جو ہوتے مسلمان، ان کے لیے جو احکام شریعت نے مقرر کی ہے اس میں اطمینان ہی اطمینان ہے، اس میں خوشی ہی خوشی ہے۔ کسی خاص دن کو منانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ عیسائی اور یہودیوں کے طریقے ہیں، کبھی فادر ڈے مناتے، کبھی ٹیچر ڈے مناتے، اور کبھی نیو ایئر نائٹ مناتے، کیونکہ ان کے ہاں جو احترام ہوتا ہے وہ دکھلاوا پر ہوتا ہے۔ وہ باپ کو ایک جگہ پر بند کر دیتے ہیں، صرف سال میں ایک مرتبہ فادر ڈے مناتے، دکھلاوا کرتا ہے، جبکہ مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ پورے سال باپ کے احترام کرے، استاذ کے احترام کرے، قرآن کے احترام کرے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ غیروں سے آ چکے ہیں، عیسائیوں سے آ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی فہو منہم، وہ انہی میں سے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے احتراز کرے، یہ چیزیں نہ منائے، اس میں رب ناراض ہوتا ہے، رب راضی نہیں ہوتا۔